السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے اپنے ایسے نصیب کہا بائی دیبا تبسم۔ یہ بہت ہی اچھا ناول ہے، بہت۔ دیبا تبسم نے اسے بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے لکھا ہے، آپ اس کو مسٹ سنیں، بہت ہی خوبصورت ایک ناول ہے۔ اور چلے بغیر وقت ضائع کیے ہم ناول اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے ایسے نصیب کہا بائی دیبا تبسم، ایپیسوڈ نمبر 1۔ اماں بس ایک بار انکار کر دیا نا تو بات کو نہ دہرائیں۔ وہ ہاتھ اٹھائے بیزاری سے گویا ہوئی۔ نہیں، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ابھی عین نکاح کے وقت تو کیوں انکار کر رہا ہے؟ لڑکی تجھے پہلے دکھائی تھی میں نے، اب تجھے کیا تکلیف پڑ گئی ہے؟ وہ سر پکڑے اس کی ضد کے جواب میں گویا ہوئی۔ آپ بات کر لیں اظہر انکل سے، اگر ان کا جواب انکار میں ہوا تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا کہ میں شیزہ سے شادی کروں گا۔ لال سرخ چہرہ لیے وہ غصے سے پھنکارا۔ ہاں بہت اچھے، میں جا کر کہوں بھائی صاحب عین نکاح سے کچھ پہلے میرے بیٹے کا مطالبہ ہے کہ دلہن بدل دی جائے، چھوٹی کی بجائے بڑی بیٹی کو ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ اکرم صاحب نے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ چہرے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ان ماں بیٹے کی گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ امی، حماد کو یہاں آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ندرت کا حکم سنتے ہی روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ پیر نہیں ٹوٹ جائیں گے اگر 10-15 منٹ کا رستہ طے کر کے ماموں کے گھر چلی جاؤ گی؟ غیر نہیں ہے کوئی جو اتنا ہچکچا رہی ہو؟ ذرا بھی تو تمہارے اندر اعتماد ہو، ساری زندگی گھامر رہنا۔ آج کل کی لڑکیاں دیکھو کیسے، ساتھ والی عروسہ کو دیکھا ہے؟ بس اب ان کا طویل لیکچر شروع ہو چکا تھا اور وہ معمول کے جملے دہرا رہی تھی۔ سلوہ نے لمبی سانس خارج کی اور صحن میں بچھی چارپائی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے اور اوپر سے ایسے بن رہی ہے جیسے سزائے موت سنا دی ہو۔ پالک بناتی شیزا نے اس کو کوہنی ماری۔ فضول بکواس کروا لو بس، ہٹو، آدھے گھنٹے سے 4 پالک کے پتے نہیں کٹے تم سے۔ وہ غصہ ہوئی تھی، اصولاً تو اسے شرمانا چاہیے تھا مگر شیزا کو عجیب نہیں لگا تھا کیونکہ وہ اس عجیب لڑکی کے عجیب رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ نہ کبھی بتایا کہ پیار کتنا ہے، نہ کبھی جتایا کہ درد کتنا ہے، بس ہمیں اور خدا کو ہی معلوم ہے کہ آپ سے ملنے کا انتظار کتنا ہے۔ شیزا نے شعر گنگنایا اور آخری مصرے پر اس کو گھوننے پر آنکھ ماری تھی۔ انداز بالکل گلی کے چھچھوڑے لڑکوں جیسا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سلوہ بہت جلد چڑ جاتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچھا پیاری، اپیا ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ لائیں مجھے دیں، آپ پیاز کاٹ لے۔ وہ سلوہ کے موڈ کو دیکھ کر اس کی مدد کروانے لگی۔ کراچی روشنیوں کا شہر، سننے میں بہت اچھا لگتا ہے مگر در حقیقت اسی شہر کے چھوٹے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھا جائے تو یہ روشنیاں ان کے لیے اجنبی تھی، جن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لوڈ شیڈنگ، گیس، پانی، کوڑے کے ڈھیر، بہتے گٹر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور غربت، یہ تھی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے چھوٹے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی۔ انہی لوگوں میں ایک گھر انا کمال کا بھی تھا۔ پسند کی شادی کے بعد بھائیوں نے مڑ کر پوچھا تک نہیں تھا کہ مر گئے ہیں یا جی رہے ہیں۔ ندرت بیگم نے شوہر کا پورا ساتھ دیا۔ سلائی کڑھائی اور بوتیک کے کپڑوں میں استعمال ہونے والے پھول بیلے جو کام ملا گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر مکمل کیا۔ کمال صاحب ایک معمولی ملازمت کرتے تھے، گزر بسر ہونے لگا تھا کہ سلوہ کی پیدائش کے بعد اخراجات بڑھ گئے، پھر فضا اور شیزا۔ کہنے کو گھر میں رحمتیں نازل ہوئی تھی ان کے، مگر در حقیقت کسی بھی طرح مصائب سے کم نہ تھی۔ ندرت کو بیٹے نہ ہونے کا بہت رنج تھا، جبکہ کمال کے لیے ان کی تینوں بیٹیاں کسی بھی طرح بیٹوں سے کم نہ تھی۔ بچیاں بڑی ہوئی تو ندرت نے کام میں بھی اضافہ کر دیا، وجہ اخراجات میں اضافہ تھی۔ ویسے بھی بڑی بیٹی سلوہ بری طرح حالات کی چکی میں پسنے لگی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھر کے کاموں سے کب وہ ہانڈی روٹی تک پہنچ گئی پتہ بھی نہ چلا۔ اسکول سے واپس آ کر بہنوں اور گھر کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری بن گئی۔ گندگی کے اس ڈھیر میں رہتے کب کمال صاحب کو ٹیوبرکیولوسس کی بیماری نے آگ گھیرا کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکا۔ کچھ کمال کی لاپرواہی اور کچھ ندرت کی غفلت۔ بیماری کا جب پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ سرکاری ہسپتالوں کے علاج کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور ایسے ہی ایک دن میں کمال صاحب نے زندگی سے فرصت مانگ لی اور منو مٹی تلے جا سوئے۔ سلوہ 13 سال کی تھی۔ ندرت کے بھائی نے اتنی مدد کی کہ انہیں ایک قدرے بہتر علاقے میں رہائش دلوا دی۔ ندرت بھائی کے سامنے رونے لگی، اکیلی عورت اور ساتھ 3 بیٹیاں۔ ندرت میری بہن، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر میرا گھر ہے، میں پاس ہی تو ہوں تمہارے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہیں۔ مالک مکان اچھا بندہ ہے، میرے جاننے والا، اور جہاں تک بیٹیوں کی بات ہے تو سلوہ میری بیٹی ہے، اس کی جانب سے تم بالکل بے فکر رہو۔ زماد میرا بیٹا ہے، کبھی اپنے باپ کے آگے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ اظہر صاحب ہی تھے جنہوں نے ماں باپ کے بعد پہلے ندرت کی ذمہ داری لی اور اب ان کی بیٹیوں کی۔
वो तो भाई के एहसानों तले दबी जा रही थी। वक्त गुजरता गया। नुदरत बुटीक पर काम करने लगी थी और घर पूरा सलवा के हवाले था। बचपन के दिन जिम्मेदारियों में गुजरने लगे। वो कभी अपनी दोनों बहनों की तरह खिलौनों से नहीं खेली थी, ना ही जिद करके अपनी पसंद का खाना बनवाया था, ना कोई कपड़ा सिलवाया था। जो अम्मी ने दिलाया सब्र शुक्र कर लिया। इसके बरअक्स फिजा और शीजा इससे अपनी हर ख्वाहिश मनवाने में लगी रहती। मामू की मदद और अम्मी की मेहनत से हालात भी बेहतर होने लगे थे, मगर सलवा की शख्सियत में एक खला रह गया। मोहब्बत का, तवज्जो का, और वो तवज्जो की भूखी लड़की मोहब्बत की प्यासी थी। और ये खला भरने के लिए मुस्तकबिल में वो खोखला सहारा तलाश कर लेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। अम्मी, रकिया खाला के बेटे को साथ ले जाऊं? बस अली को बोलूंगी कि शॉपिंग सेंटर से आगे तक छोड़ दें। वो गली बहुत सुनसान होती है दोपहर के वक्त। आखिरी जुमले में वो मनमनाई थी। अम्मी के हुक्म की बदौलत आज वो मामू के घर इनके छोटे बेटे हमाद को पढ़ाने जा रही थी। दोपहर 2 बजे का वक्त था। गो के घर के कामों से फारिग हो गई थी, मगर इस वक्त गलियों के सन्नाटों से घबराए अभी तक बाहर नहीं निकली थी। इसकी बात सुनते ही अम्मी ने जूती की तरफ हाथ बढ़ाया। इनका इरादा भांपते ही वो घर की दहलीज पार कर गई। दिल अभी भी खौफजदा था। आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करती वो अपने इलाके की सबसे सुनसान और वीरान सड़क पर चल पड़ी। मान सामने गली से 2 कुत्ते भौंकते हुए एक दूसरे के पीछे इसकी तरफ दौड़े। खौफ के मारे इसकी टांगें कांपने लगी। आंसू फौरन गालों पर रवा दवा हो गए। ऐसे ही होता था जब वो अकेली निकलती तो रोए बिना अपनी मंजिल तक ना पहुंचती थी। एतमाद का कॉन्फिडेंस किस चिड़िया का नाम है, इसको पता नहीं था। अभी भी आगे खड़े 2 लड़के इसे किसी जिन भूत से कम नहीं लगे थे। इसने चादर को दबाकर पकड़ लिया और चेहरा भी ढांप लिया। फिर भी वो लरसती कांपती इन लड़कों के आगे से गुजरी थी। वो इसे कोई ज़ईफ औरत ही समझे थे। अल्लाह अल्लाह करके मामू का घर आया। इसकी आजमाइश अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो इसे एक छोटा सा बंगला कहे तो गलत ना था। 8-10 कमरों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत इमारत थी। साइड पर बेलें झूल रही थी। मेन गेट अबूर किए अब वो दाखिली दरवाजे पर खड़ी तजब्जुब का शिकार थी। इतनी बार इस घर में आने के बावजूद हर बार वो एहसासे कमतरी का शिकार होती। पैसा और हुस्न इस घर के मकीनों का गुलाम था। ये सोच सिर्फ सलवा की ही थी। इसके लिए हर सफ़ेद जल्द वाला इंसान खूबसूरत, दिलकश, हसीन और जाने क्या क्या था। और रही बात दौलत की, तो गुर्बत की जिस चक्की में वो पिस रही थी, ऐसे में 10 कमरों का मकान इसके लिए किसी महल से कम न था। चमकती रंगत और भूरे बालों वाली साहिरा ने इसे दरवाजे में खड़े देखा तो इसकी जानिब बढ़ी। तुम कब आई? यहाँ क्यों खड़ी हो? सलवा ने रश्क से ब्लैक कलर के ड्रेस में रोशनियां बिखेरती सायरा को देखा। चलो अंदर आ जाओ और सामने वाली सीढ़ियां चढ़ जाओ। हमाद ऊपर अपने कमरे में ही तुम्हारा वेट कर रहा है। वह सर हिलाती अंदर चली आई। पता नहीं मैं ही एक काली पैदा हो गई पूरे खानदान में, एक मेरे ही नसीब फूटे हैं। अगर अल्लाह मुझे भी थोड़ा गोरा पैदा कर देता तो क्या हो जाता। ओ नो, सबसे काली मिट्टी मेरे लिए ही रह गई थी। वो और भी कितनी खराफात अपने दिमाग में सोचती कि इससे पहले ही हमाद का रूम आ गया। वह दस्तक दिए अंदर चली आई। अब 2 घंटे इसको पढ़ाने के साथ साथ सलवा ने इसके गोरे रंग और भूरे बालों को देखकर जाने कितनी बार खुद को काली, मनहूस और बदनसीब जैसे अलकबात से नवाजना था। क्या हो रहा है यहाँ? बाहर सब दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, निकाह शुरू करने लगे हैं। उठो बेटा, उन्होंने रौब से बेटे को हुक्म दिया। खैर ये अलग बात थी कि वो जानते थे कि इनकी बात का इस पर कोई असर नहीं होगा, और हुआ भी ऐसा ही था। वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए खामोश बैठा रहा। शाजिया ने शोहर के गुस्सीले चेहरे पर एक नज़र दौड़ाई और फिर सोफे पर बैठती चली गई। आप ही इसे समझाएं अकरम, बाहर सब शीजा की रुखसती के मुंतजिर है और ये यहाँ क्या जिद लगाकर बैठ गया है। मेरी किसी औलाद ने आज तक मुझे इतना नहीं सताया जितना ये जलील करवा रहा है। वो रो दी थी। इनकी बात भी तो 100% सच थी। अम्मा, आप बात कर रही हैं कि नहीं? वो गुस्से से धाड़ा था, जो कि इसकी शख्सियत का खासा था। हर बात पर जिद, मनमानी, चीखना चिल्लाना, यही तो वो बचपन से करता आया था। मगर पिछले 5 सालों में लगता था कि वो बिल्कुल बदल गया है। लेकिन आज फिर वो पहले वाला हसाम बना, इनके सामने चट्टान की तरह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। क्या बात करनी है, मुझे बताओ। अकरम शाह अनजान बनते बोले। असल में वो इसके मुंह से सुनना चाहते थे कि वो और कितना इनके सब्र का इम्तिहान ले सकता है। यही कि मैं शीजा से नहीं, सलवा से शादी करना चाहता हूँ। वो ढटाई से बोला। कोई शर्म किसी किस्म का लिहाज नहीं था इसे। निकाह के लिए बुलाने को आते अजहर नवाज के कदम दूल्हे के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज ने रोक दिए। वो शौक्ड खड़े आगे ना बढ़ सके। भाई साहब, आप अभी तक यही खड़े हैं? जाएं, इनको बुलवाएं भाई। मौलवी साहब कब के इंतजार कर रहे हैं। नुदरत बेगम की आवाज़ पर कमरे में मौजूद 3 नफूस भी अलर्ट हो गए थे। दरवाजे की दहलीज पर अजहर और इनके पीछे खड़ी नुदरत ने इन सब के हैरान परेशान चेहरे देखे थे।
وہ 16 سال کی ہوئی، میٹرک مکمل کر چکی تھی، اچھے نمبر لیا مگر اچھا کالج نہیں، وہ دور نہیں جا سکتی تھی، محلے کے ہی کالج میں داخلہ لے لیا۔ صبح میں ناشتہ بنانا، کالج آ جانا، جاب پڑھنا، یہی پڑھنا، گھر جا کر تو کتاب کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں ساتھ کی 2-3 لڑکیوں سے بھی زیادہ گپ شپ نہ ہوتی تھی اور وہ چپ چاپ کونے میں لگی بینچ پر کتابیں لیے بیٹھ جاتی۔ کالج کا کوئی فنکشن ہوتا تو امی منع کر دیتی، فضا اور شیزا بھی تو ہیں، اب تمہارے سیر سپاٹے دیکھ کر وہ بھی ضد کریں گی، کس کس کی پوری کرتی پھروں گی میں، پڑھنا ہے تو پڑھو، یہ فضول کے چونچلے میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اس کو جھڑک دیتی اور وہ نئے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فنکشن اٹینڈ نہ کرتی۔ لڑکے تو پہلے نہیں تھے کالج میں اور لڑکیوں سے بھی اس کی دوستی نہ تھی، ایسے میں اس کی شخصیت سے اعتماد خارج ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے کسی کو مخاطب نہ کر پاتی، کلاس میں سوال نہ کرتی، اگر ٹیچر سوال کر لیتا تو اتنا کانفیڈنس نہ ہوتا کہ جواب دے سکے۔ کالج سے واپس آ کر سلائی میں امی کی مدد کرتی، محلے کے 10-12 بچوں کو ٹیوشنز دیتی اور رات کا کھانا بناتی۔ امی نے بار بار فضا اور شیزا کو رات کے کھانے کا کہا تھا مگر دونوں بہنیں لڑ جھگڑ کر بیٹھ جاتی اور اسی کو پکانا پڑتا۔ شیزا اور فضا دونوں ہی اپنے گورے رنگ کے بارے میں بہت پوزیسو تھیں، اس کا کیا تھا، پہلے ہی کالی تھی، تھوڑی اور ہو جائے گی، وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی جاتی۔ بات یہی پر ختم نہیں تھی بلکہ کسی شادی بیاہ میں بھی جانے سے وہ کتراتی تھی، جیسے کہ سعدیہ کی شادی پر وہ کتنا روئی تھی، امی یہ آپ نے مجھے اتنا ہلکا رنگ کیوں بنا کر دیا ہے؟ اس نے آف وائٹ قمیص پر چمکتے پیلے موتیوں کو دیکھ کر کہا، سلوا تو بڑی ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہی ہے، پہن لے، ویسے بھی تو ہرا پہنے کالا یا سفید، تیری شکل پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ بیزاری سے کہتی۔ شیزا کے گلابی جوڑے کو استری کرنے لگتی اور وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی، اگر وہ کالی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اپیا اپنا وائٹ بریسلیٹ تو دے دو، ویسے بھی آپ کے ڈل کلر پر وہ بالکل سوٹ نہیں کرے گا، فضا نے ایک ادا سے کہتے اپنے گورے ہاتھوں سے بھورے بالوں کی لٹیں پیچھے پھینکی۔ سارے خاندان کے بال بھورے اور چمڑی گوری تھی، بس ایک وہی سانولی پیدا ہوئی، کیوں؟ وہ فضا کو جامنی رنگ کے فراک میں کھلکھلاتے دیکھ اور افسردہ ہو گئی اور رونے کا سلسلہ اور طویل ہو گیا۔ ندرت کا کہنا تھا کہ اسے تماشا کرنے کی عادت ہے ورنہ کسی نے اسے کبھی بھی کالا ہونے کا تانا نہیں دیا۔ وہ روتی دھوتی وہی جوڑا پہننے تیار ہو گئی۔ ارے وہ دیکھو ہمارے خاندان کا کالا ٹیکا آ گیا، لڑکوں کی ایک ٹولی میں سے جماعت نے گردن باہر نکال کر جملہ کسا، ہا ہا ہا، سب ہنسنے لگے، کہکے لگانے لگے۔ ان کے لیے یہ مذاق تھا، ہلکی سی شرارت، مگر یہاں ایک نازک دل کو چوٹ آئی تھی، شاید وہ زخمی بھی ہوا تھا، تبھی اس زخمی دل کے مالک کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے حال میں موجود واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے اپنے خاندان کے ہر گورے بندے سے آج نفرت محسوس ہوئی۔ وہ حماد کو پڑھا کر فارغ ہوئی تو مامی فوراً اس کے سر پر آ پہنچی، سلوا ذرا رات کے کھانے میں سائرہ کی مدد تو کر دو، ایکچولی تم بہت لذیذ پکوان بناتی ہو، سائرہ کی شادی کے دن رکھنے والے ہیں، بس اسی لیے تمہیں بول رہی ہوں، اس کو کچھ سکھا دو۔ اس کی مامی میٹھی چھری تھی، اپنے کام نکلوانا انہیں اچھے سے آتا تھا اور سلوا جیسی لڑکی جس کے منہ میں زبان نہ ہونے کے برابر تھی، ان کے لیے اسے قابو کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جی مامی جی، وہ فوراً مؤدب بنی اور سیڑھیاں اترتی نیچے کچن کی طرف چلی آئی۔ اوہ نو، نوکر ہی تو ہوں میں آپ کی، ماموں ہر مہینے جو خرچ دیتے ہیں وہ آپ مجھ سے کھانے بنوا کپڑے سلوا کر پورا کر لیتی ہیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچن میں کوئی سائرہ نہیں تھی کوکنگ سیکھنے کو، تو وہ خاموشی سے ملازموں کو بتائے گئے رات کے کھانے کے پکوان تیار کرنے لگی۔ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 7 بجا رہی تھی، وہ جانے کا سوچتی باہر کی جانب چل پڑی، سلوا چائے تو بنا لاؤ، ایسے بغیر کچھ کھائے پیے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، جماعت بھی آنے والا ہے، اس کے لیے بھی بنا لینا، وہ تمہیں گھر بھی چھوڑ دے گا، فکر نہ کرو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ اسمارٹ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کتنی کم ظرف ہے یہ عورت، گھر میں ملازم ہونے کے باوجود یہ مجھ سے کام کروا کر مجھے میری اوقات یاد دلوانا نہیں بھولتی۔ سلوا نے خود ترسی سے سوچا، چائے بنا کر لائی تو جماعت کو بھی موجود پایا، اس نے سب کو چائے سرو کی، جماعت نے شکریہ کے ساتھ تھام لی، وہ اس کا منگیتر تھا، بات تو خیر صرف بڑوں میں طے ہوئی تھی، وہ بھی جب وہ بہت چھوٹی تھی، مگر تقریباً پورا خاندان ہی اس بات سے آگاہ تھا۔ اس کی کزنز ہر ایونٹ پر اسے زج کر دیتی، جملے وہی ہوتے، ہر بار وہی دہرائے جاتے، اب وہ ان کی عادی ہو چکی تھی، اب دل نہیں دکھتا تھا یا عادی ہو چکا تھا۔ یار تمہارے تو مزے ہیں، کیسا ہینڈسم فیونسی ملا ہے، بیٹے بٹھائے پڑھا لکھا دولت مند خوبرو نوجوان، تمہارے نصیب تمہاری طرح کالے نہیں نکلے، شکر ادا کرو۔ اس کی کزن امبر چل کر بولی، او نو، میرے ایسے نصیب، کہا کہ جماعت جیسا لڑکا میری قسمت میں لکھا جائے،
जल्द ही तुम लोगों को मेरी काली किस्मत का भी अंदाजा हो जाएगा। वह दिल में अजियत की इंतहा को पहुंची सोच कर रह गई। अभी भी जमात ने शुक्रिया के अलावा इससे एक लफ्ज तक न कहा था। सच तो ये था कि ना ही सलवा का दिल इसको देखकर धड़कता और ना ही इसकी बेनियाजी पर दुखता था। एक बार फिर वह तवज्जो और मोहब्बत से खाली दामन रह गई और ये तवज्जो की प्यास इसके अंदर शिद्दत इख्तियार करने लगी थी। इसका ख्याल था कि जमात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, वो हैंडसम है, दौलतमंद है और वो बदसूरत हकीकतन नहीं, क्योंकि हुस्न देखने वाली आंख इसके पास थी ही नहीं। लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली मामूली सी लड़की। भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके बेटे की हर फजूल बात खामोशी से सुन लूंगी। माफ कीजिएगा, मगर हम छोटे लोग सही मगर रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं। लिहाजा अगर आप शीजा से अपने बेटे का निकाह करवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप लोग जा सकते हैं। पहले तो वो इस मुतालबे पर हक्का बक्का रह गई, मगर वो एक बार फिर तारीख नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए साफ इनकार कर दिया। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। अकरम शाह के कानों में बेटे की आवाज़ गूंजी। वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलने लगा। पीछे खड़े तमाम नफूस को गोया सांप सूंघ गया था। इसको जाता देख अजहर फौरन होश की दुनिया में लौटे थे। रुको बेटा, ऐसे मामलात में जज्बाती नहीं होते। आप खुद सोचे लोग क्या कहेंगे, हमारी नहीं तो अपनी इज्जत की तो परवाह करें। वो इसे समझाने लगे। हद है, अजीब हैं आप लोग भी। मैंने कौन सा आपकी इज्जत पर हमला कर दिया है जो इतना शोर मचा रहे हैं। शीजा की जगह सलवा को रुखसत कर दे, बस बात खत्म। और लोगों की परवाह आपको होगी, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है। यू हैव 5 मिनट्स, सोच ले, आई कांट वेट मोर। तने हुए चेहरे के साथ वो हर लिहाजो मुरवत बिलाए ताक रखे अपना फैसला सुनाकर चल दिया था। ये क्या अजीब तमाशा लगा रखा है, अजीब लोग हैं, भला कोई ऐसे भी करता है। ये सलवा की मामी थी, हर मौके पर माहौल को गर्म रखने की कोशिश में लगी रहती। नुदरत ने दुल्हन के कमरे में आते साथ शीजा के पास दिलजोई करती बैठी सलवा को खींचकर 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। बेगैरत, बेहया, शर्म न आई तुझे अपनी बहन के हक पर डाका डालते। सलवा, तू तो मर जाती, तू क्यों जिंदा है, जलील कही की मनहूस। जब से पैदा हुई है एक पल सुकून का नहीं दिया तूने मुझे। वो इसको मारती मारती खुद भी रोने लगी। सलवा इनके जुमलों पर शशद खड़ी रह गई। वो क्या कह रही थी, क्यों कह रही थी, क्या वो इस हद तक भी नहीं। इसका दिमाग जो साइन इसे दे रहा था वो इसे तस्लीम नहीं करना चाहती थी। ये 4-5 थप्पड़ की तकलीफ इसके लिए मामूली सी बात थी, मगर जो होने जा रहा था इसकी कसूरवार वो है, ये सोच किसी चाबुक की तरह इसे लगी थी। अजहर ने नुदरत को हुक्म दिया था कि जैसा मुतालबा किया गया है वैसा ही होगा। वो दे सकते थे हुक्म, आखिर को सारी जिम्मेदारियां भी तो इन्होंने ही ली थी। तैयबा, सलवा की मामी, ने नुदरत को समझाया और शीजा को अरूसी जोड़ा बदलकर सलवा को देने का कहती बाहर निकल गई। सलवा शीजा की उतरन पहनती आई थी, मगर वो शीजा के नाम पर आए इस अरूसी लिबास को कैसे जेबतन कर सकती थी। नहीं, वो शीजा के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देगी जो इसके साथ हुई थी। वो फौरन बाहर की जानिब चल पड़ी। बाहर निकलते इसे सामने ही दुल्हा खड़ा नजर आ गया। 5 साल पहले वो क्या था और आज। वो सर झटकती आगे बढ़ आई। मुझे तुमसे इस कदर घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी, मगर तुम। वो उंगली उठाए मजीद कुछ कहती इससे पहले ही हसाम ने इसे बाजू से पकड़ा और हाल के पीछे ले आया। छोड़ो मुझे। वो अपना बाजू इसके आहने शिकंजे से आजाद करवाने की सही करने लगी। हसाम ने इसको दीवार से लगा दिया। एक बात तुम ज़हीन नशीन कर लो। माथे पर उंगली मारी। अगर तुम्हारे इस दिमाग में ऐसा कोई ख्याल है कि मैं शीजा से शादी कर लूंगा तो इसको बाहर निकाल फेंको। सलवा मैडम, बिकॉज शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा। इतना पागल नहीं हूं कि शीजा को अपना कर अपने सारे रास्ते बंद कर लूं। वो सर्द लहजे में फुंकारा था। एक हाथ इसके करीब दीवार पर जमा था तो दूसरे से बाजू को गिरफ्त में लिया गया था। गुस्से से लाल भभो का चेहरा इसके बेइंतहा करीब था। हसाम इस लड़की को देखकर क्यों खुद पर कंट्रोल खो देता था। इतने साल गुजर गए फिर भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आज भी वो वैसी ही है। इसके गुस्से हो जाने पर सहम जाने वाली, रो देने वाली। और वो कितना सही था, वो आज भी वैसी ही थी। आंसू फौरन पलकों की बाहर तोड़कर तेजी से सलवा के गाल भिगोने लगे थे। हसाम, ऐसा ना करें, आपको खुदा का वास्ता, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर कौन करेगा इससे शादी। इसने इल्तिजाया नजरों से हसाम की जानिब देखकर कहा, यह मेरा दर्द सर नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूँ और ये तुम तो जानती ही हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, और जब सब जानती हो तो बहस फजूल है। अब जाओ और जल्दी तैयार हो, मैं और वेट नहीं करना चाहता। वो मुंह मोड़े खड़ा हो गया। मजबूरन सलवा हारे हुए वजूद को घसीटती वापस चली आई। अम्मी, पूरी जमात जा रही है, मेरी ही नहीं फिजा की भी। मैंने कह दिया मुझे जाना है, बस। शीजा ने गुस्से से बैग चारपाई पर मारा। 3000 कहाँ से लाऊं मैं। एक ये सिलवा नकम्मी रिहाना के कपड़े अभी तक नहीं सिए,
اگر سلائی کر دیتی تو کچھ پیسے مل جاتے۔ اسکول کے لیے ان کا لنچ بناتی سلوا نے سرد آہ بھری۔ کالج کی آج چھٹی تھی، یہ ہفتہ ہونے کی وجہ سے، البتہ شیزا اور فضا جو 9ویں 10ویں کی طلبہ تھی اسکول میں ہونے والی پکنک کے پیسے مانگ رہی تھی۔ سب کام ہوتے ہیں آپ کے تب آپ پیسوں کا رونا نہیں روتی، بس ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہونے دیتی۔ شیزا زور اور شور سے رونے لگی، پل بھر میں سفید چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میری بچی رو تو نہ، تیری امی ابھی زندہ ہے، کل دے دوں گی پیسے۔ اس کو بھلا پھسلا کر ندرت نے اسکول بھیجا۔ دوپہر 2 بجے، امی میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ چادر لیتی وہ دروازے سے باہر نکلنے کو تھی جب ندرت بیگم نے آواز لگا کر واپس بلایا۔ سلوا کی مامی کا فون آیا تھا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، سلوا کو بھیج دو مدد کے لیے، بس اسی لیے وہ جا رہی تھی۔ جی امی۔ سلوا واپس پلٹی۔ ذرا اپنے ماموں سے 5000 روپے تو لیتی آنا، شیزا اور فضا بہت ضد کر رہی ہیں۔ امی تھوڑا آرام سے بولی تھی۔ واقف جو تھیں اس کی انا پرست اور خوددار طبیعت سے، کسی سے مانگنا اس کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔ وہ تو ایک سے دوسری بار امی سے کہیں جانے کی اجازت نہیں مانگتی تھی، کجا کے ماموں سے پیسے مانگے۔ اس نے تیکھے چتون لیے امی کو دیکھا۔ نہیں، کیا تکلیف ہے تجھے؟ بہنوں کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ ہر وقت جلدی رہا کر ان سے، تیری باری وقت مختلف تھا، اب سب بدل گیا ہے۔ امی پھر شروع ہو چکی تھی۔ اچھا، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ او نو، اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ 1000 بار بولا ہے یہ بوتھی اپنی دھو مر لیا کر، بال اچھے سے بنا کر تھوڑی سرخی پاؤڈر لگا کر جایا کر۔ لڑکی اپنے منگیتروں کو کیسے قابو کرتی ہیں، روزانہ شاپنگ کرواتی ہیں، اور ایک تو ہے کہ منحوس، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ انہوں نے اسے لتاڑا تھا، وہ باہر نکل گئی۔ زماد اس کو گھر چھوڑنے آیا تھا، پورے راستے وہ کچھ نہ بولا تھا۔ سلوا بھی خاموشی سے بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ اسے چھوڑنا تو بہانہ ہے، دراصل وہ فضا کو دیکھنے کے بہانے آیا تھا۔ زماد فضا کو پسند کرتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سلوا اس کی منگیتر ہے، مگر زماد کو اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو منا لے گا۔ سلوا، گھر کے قریب آ کر زماد نے اسے مخاطب کیا۔ جی، وہ فضا گھر پر ہے؟ پچھلی بار بھی میرا ٹائم ویسٹ ہوا تھا۔ جی گھر پر ہے۔ وہی عام سا انداز تھا، اس کا منگیتر اس کی چھوٹی بہن میں انٹرسٹڈ تھا اور اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اس کو پسند کرے، اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ یار سلوا، تم نے فضا سے میرے بارے میں ابھی تک نہیں پوچھا۔ یار مجھے پتا تو چلے کہ وہ مجھے لائک کرتی بھی ہے کہ نہیں، کچھ کنفرم ہو تو میں بابا سے بات کروں۔ سلوا سوچ رہی تھی کہ یہ وہی زماد ہے جو اسے خاندانی کالا ٹکا بلاتا تھا اور اب ایسے یار یار کہہ کے مخاطب تھا جیسے بہت ہی کوئی گہری دوستی ہو ان کی۔ آپ اس کے آئیڈیل ہیں، وہ آپ کو کبھی منع نہیں کریں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے کانوں میں فضا کے جملے گونجنے لگے۔ زماد کتنا اچھا ہے نا، اسے میری برتھ ڈے بھی یاد تھی، وہ کتنے گفٹس بھی لایا ہے میرے لیے۔ اف، آپ کتنی لکی ہے، ہینڈسم، امیر، ویل ایجوکیٹڈ پرسن ملا ہے آپ کو، وہ تو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ اچھا سلوا یار، بابا تم سے پوچھے تو منع کر دو گی نا؟ اس کے دل میں ابھی تک یہ خوف تھا کہ اس کے انکار کے بعد اگر اظہر سلوا سے پوچھیں تو کہیں وہ اپنی مظلومیت کا رونا رونے نہ شروع کر دے۔ اس کا بس چلتا تو سلوا کو ڈائیلاگز لکھ کر دیتا جو اسے اظہر کے سامنے بولنے تھے۔ اسٹامپ پیپر لے آئے، کیونکہ ایسے تو آپ کو میری بات کا یقین آنے سے رہا۔ گھر آ چکا تھا، وہ طنزیہ کہتی کار سے اتر گئی۔ زماد ڈھیٹ سا بنا اس کے پیچھے ہی نیچے اتر آیا۔ اتنا ٹائم لگا دیا اپیا تم نے، مجھے کھانا بنانا پڑا، تم کو تو بس بہانہ چاہیے کام چوری کا۔ فضا دروازہ کھولتے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی۔ یہ بدتمیزی بھی زماد کے نزدیک اس قاتل حسینہ کی ایک ادا تھی، بس یہی نخرہ تو اسے شیزا کی جانب کھینچتا تھا جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اس سے پہلے سلوا کچھ بولتی اس نے پیچھے کھڑے مسکراتے زماد کو دیکھا۔ پارا پھر ہائی ہو چکا تھا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، اور تمہیں میں نے کتنے میسیجز کیے، مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، نہیں لا کر دینا تو بول دو، اس طرح اگنور کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کو لیے اندر چلی آئی، ساتھ ساتھ اس کی جھاڑ بھی کر رہی تھی۔ اپنے سے 7 سال بڑے زماد سے وہ ایسے مخاطب تھی جیسے اس کا ہم عمر ہو۔ سلوا دروازہ بند کیے کچن میں چلی آئی۔ بہرحال روٹیاں اس سے ہی ڈالنی تھی، ابھی مامی کے گھر پکا کر آئی تھی اور اب دوبارہ آتے ساتھ کچن میں چلی آئی تھی۔ اس کا جوڑ دکھنے لگا تھا۔ بیوٹیشن حیران کھڑی تھی، ابھی وہ ایک دلہن کو تیار کر کے ہٹی تھی کہ اسی دلہن کا جوڑا کوئی اور لڑکی پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور عطیہ حکم دے رہی تھی کہ پارٹی میک اپ ہی کر دو، اب برائڈل میک اپ کا ٹائم نہیں ہے۔ شیزا بیٹا تم ذرا اس کو جولری تو پہناؤ، جلدی جلدی کرو، باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جانے کو پلٹی اور پھر مڑ کر بولی، اس کا گھونگھٹ نکال دینا۔ امبرائڈرڈ نیٹ کے ریڈ دوپٹے کو سلوا کے منہ پر دے مارا، جیسے اس کے کارنامے ہیں کوئی اس کی شکل نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے۔ وہ تنفر سے گویا ہوئی، پھر پاس کھڑی شیزا کو اپنے ساتھ لگاتی بولی، شیزا بچے تم باہر مت آنا،
اللہ तुम्हारे नसीब अच्छे करे। ऊपर वाले ने तुम्हारे नसीब में इससे भी कुछ ज्यादा अच्छा लिखा होगा। मेरी बच्ची, ए सलवा, तुम्हें अल्लाह पूछे बहन की खुशियां निकल गई। पूरी ड्रामेबाज औरत थी। बाहर मेहमानों को पहले ही खाना खिलाने का इंतजाम कर दिया गया था। अजीब शादी थी। निकाह के छुआरे से पहले खाना खोल दिया गया था। नुदरत बेगम दिल पर पत्थर रखे मेहमानों की आओ भगत में लगी हुई थी। ब्यूटिशियन ने लास्ट टच देकर इसके ऊपर मुकम्मल निगाह डाली। ओह, वेयर इज योर बैंगल्स मैम? पेशा वराना अंदाज में पूछा। सलवा सकते के आलम में सामने आईने में अपने सजे समरे रूप को देख रही थी। वो खामोश रही। वो तो कहीं और ही पहुंची हुई थी। शीजा अपने मेहंदी लगे हाथों में से लाल चूड़ियां उतारने लगी। 4-5 चूड़ियां इसने सलवा की तरफ बढ़ाई। क्या मंजिर था। ब्यूटिशियन का भी दिल कांप उठा था। सलवा के आंसू उमड़ आए। इससे चूड़ियां ना थामी गई और जमीन पर किरची किरची शीशे में बदल गई। दोनों बहनों के दिल भी बिल्कुल इसी कांच की तरह टूटकर बिखरे थे। और अफसोस इस बात का था कि दोनों के दिल तोड़े भी एक ही शख्स ने थे और मिसाई का हक वो सिर्फ सलवा के लिए रखने वाला था। शीजा का दिल जो टूटा तो इसका क्या, दिल तो टूट चुके थे। क्या टूटा शीशा जुड़ सकता है? नहीं ना, अगर जुड़ भी जाए तो कहीं दरार रह जाएगी। इनके दिलों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने? बाकी चूड़ियां शीजा ने ब्यूटिशियन को थमा दी और अपनी सिसकियां दुपाती चली गई। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार फिर वही जुमला दोहराया। जवाब नदाद। सलवा, अतिया ने खा जानने वाली नजरों से घूरा और अजहर ने कंधे पर दबाव डालकर इसे बोलने पर उकसाया था। कबूल है। कामते होंठों से वो बमुश्किल बोली थी और जब यही अल्फाज से 2 मरतबा और दोहराने पड़े तो इसे अपनी ही आवाज़ से नफरत महसूस हुई थी। कई बार इंसान अपनी ही की हुई दुआओं पर पछताता है। आज सलवा पछता रही थी। मैंने तुम्हें खुदा से मांगा ज़रूर था साम, मगर इस तरह नहीं, इन हालात में नहीं। काश मुझे पता होता कि तुम इस तरह मुझे मिलोगे तो मैं कभी तुम्हें अपनी दुआओं में ना मांगती। स्टेज पर मौजूद दुल्हन को देख लोग हैरान थे। इतने जदीद दौर में घूंघट। वक्त रुखसत आया तो सलवा की जान निकलने लगी। वह नुसरत बेगम की तरफ लपकी। दुनियावी दिखावे को उन्होंने इसे अपने गले लगा लिया। इसका जिस्म कांप रहा था। वह हिचकियों से रो रही थी। नुदरत ने फौरन से बेशतर इसे अपने से अलग करके हसाम के साथ खड़ा कर दिया। यूं रोती धोती अपने दिल में नफरतों का, शिकायतों का और मुनफी सोचों का अंबार लिए वो हसान कामरान की जिंदगी में शामिल हो गई। जो बीत गई दिल पर कब किसी से शिकायत की। एक मोम की गुड़िया ने सूरज से मोहब्बत की। ना इसे पैसे मांगने थे ना इसने मांगे। मामी के कहने पर सारे काम संजीदगी से करती रही। सायरा के ससुराल वाले आने वाले थे। मामी तो पागल हुए जा रही थी। इतने अमीर लोग हैं, बस एक बार रिश्ता तय हो लेने दो। सायरा भी पार्लर से आकर कमरे में घुसी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी। सलवा बस देखती रह गई। 5 बजे तक उन्होंने आना था। मम्मी ने फौरन इसे चलता किया। बगैर चाय पानी के वो वापस घर आ गई। रुकैया खाला का बेटा हमेशा इसके साथ मामू के घर आने जाने की ड्यूटी निभाता था। अली दिल में इसे डरपोक, बुज़दिल, काली भूतनी और जाने क्या क्या बोलकर अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करता। अपिया जल्दी चल लो, मैं तेरी वजह से क्रिकेट छोड़कर आया हूँ। इसने मुंह बिगाड़ कर सलवा को देखा जो सामने लड़कों की टोली को देखते हुए अपनी चादर खींच खींच कर लंबी करने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर इस्तराब और परेशानी की झलकियां साफ दिखाई दे रही थी। बकवास बंद करो, खबरदार जो अब तुमने मुझे अपिया बोला तो खामोशी से चलो। वो दबी दबी आवाज में घुर्राई। हाय अल्लाह, तौबा मेरी थूथू, जो मैं ऐसा सोचूं भी। शर्म आनी चाहिए आपको। माना कि मैं हैंडसम हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी आपी की उम्र की लड़की। इससे पहले कि इसकी चलती जुबान और स्पीड पकड़ती, सलवा ने इसे 2 रखी। शक्ल देखी है अपनी, गंजे टींडे। इसने अली के सर पर मोड़ कर 2 उंगलियां मारी। चल जा अब अकेली, अगली बार आइयो अम्मा के पास के अली को भेज दे। फिर देखियो खाला से जूते न पड़वाइए तो बोलियो कल्लो कही की। वो इसे जुबान चढ़ाता वापस मुड़ गया। अली अली वो पुकारती रह गई। इसने तो अपिया बोलने से इसलिए मना किया था कि कहीं सामने खड़े ये आवारा लड़के पहचान न ले कि चादर में लिपटी ये एक बुढ़िया नहीं बल्कि जवान लड़की है। लड़कों के लिए इसके दिल में पैदा खौफ जाने कब बाहर निकलना था। लड़कियां बताती कि इनके भाई कितने शक्की हैं, कॉलेज से लेट होने पर मारते हैं, तो कभी कोई पड़ोसन अपने शोहर के जुल्म अम्मी को सुना रही होती और साथ वाली रुकैया खाला की चीखें तो कई बार इसे अपने घर तक सुनाई देती। इसकी अम्मी कई मर्तबा रुकैया खाला को इसके शोहर से बचा कर अपने घर ले आती, तो कई बार बेबस लड़कियां बेहिस और हवस के मारे दरिंदों का नवाला बन गई। जैसी खबरें सुनकर इसके अंदर मर्दों के हवाले से खौफ बढ़ने लगा था। घर में किसी मर्द के ना होने की वजह से भी ये खौफ अभी तक जड़े पकड़े बैठा था। अब वो रोती चेहरा छुपाती अपने कितनी गलियां घूम कर हामती कामती वो घर पहुंची तो नया तमाशा। अम्मी ने पैसों के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने भूल गई कहकर जान छुड़वाई।
جو کہ آسان بات نہ تھی۔ امی اس کی کلاس لے رہی تھی جب شیزا بلیو کلر کی شرٹ اور جینس لیے اندر چلی آئی۔ امی میں اکثر سے ڈریس لے آئی ہوں، کیسا ہے؟ دیکھنا میں فضا سے بھی زیادہ پیاری لگوں گی۔ خوشی سے وہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ امی نے تعصب سے سلوہ کی طرف دیکھا۔ یہ بھی تیری ہی بہن ہے، لے آئی نا اپنی سہیلی سے جوڑا مانگ کر۔ تو صدر کی بیٹی ہے، نواب کہے کی مانگو گی نہیں؟ جاؤ واپس کر آؤ، تم لوگوں کو کبھی یہ منحوس خوش نہیں ہونے دے گی۔ وہ شدید غصے میں ایسے ہی الفاظ اس کے لیے استعمال کرتی تھی۔ انہیں سلوہ کی ہر بات ہر حرکت بری لگتی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ محلے میں کسی کی شادی تھی۔ بیوٹیشن نے مہندی لگانے سے انکار کیا تو وہ چلی گئی۔ دلہن کو مہندی لگانے کے بعد وہاں موجود مہمان بھی اسی کے پاس چلے آئے۔ اتنی خوبصورت باریک ڈیزائن والی کم قیمت میں لگی مہندی بھلا کس کو بری لگتی ہے؟ پوری رات لگ گئی۔ لڑکیاں ڈھولک پیٹتی جا رہی تھی، مہندی لگواتی جا رہی تھی۔ اچھی خاصی رقم لے کر وہ گھر پہنچی تو امی کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی۔ بیٹھ جا، میری بچی تھک گئی ہوگی، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اسے پچکارنے لگی۔ نہیں بس میں تھوڑا آرام کروں گی۔ ہر جذبات سے آ رہی اس کی آواز ندرت کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ پلنگ پر لیٹ کر اوپر چلتے پنکھے کو گھورنے لگی۔ جو چل رہا تھا یا بند تھا اس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، اس کا کالج بھی ختم ہو گیا، چھٹیاں بھی ختم۔ بہت دل تھا اس کا MBBS کرنے کا۔ 85% نمبر لے کر بھی وہ اپنی فیلڈ میں آگے نہ بڑھ سکی تھی اور کراچی یونیورسٹی سے آگے فارمیسی کرنے کا ارادہ کیا۔ ماموں نے بہت کہا کہ وہ میڈیکل کالج کا ٹیسٹ دے دے، وہ اس کی پوری ہیلپ کریں گے۔ سلوہ اچھی طرح سے آگاہ تھی کہ وہ بس اس کی ایڈمیشن فیس جمع کروا کر سرخرو ہو جائیں گے، باقی کے اخراجات کے لیے پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بعد میں ایڈمیشن فیس بھی پوری نہ دیتے۔ مامی کی عادت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اگر امی اس کا ساتھ دیتی تو وہ خود ہمت کر لیتی، مگر امی کا کہنا تھا بس 2 سال اور ہیں، تمہاری شادی کرنی ہے، کب تک تمہیں سر پر بٹھائے گھوموں گی؟ تم جاؤ تاکہ آگے میں ان کا سوچوں۔ فضا اور شیزا کالج میں کیا آ گئی تھی، خاندان میں رشتوں کی لائن لگ گئی تھی۔ ظاہری حسن پر مرنے والے لوگ تھے، بس سماعت کو اپنی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ ہر آنے والے رشتے کی تفصیل سلوہ سے پوچھتا اور پھر اس کو خود سے کمپیئر کر کے ریجیکٹ کر دیتا۔ اب وہ سلوہ کو پریشرائز کرنے لگا تھا کہ وہ خود پہلے انکار کرے۔ سلوہ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کل اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ بسوں میں کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور پریشان تھی۔ کاش کوئی دوست ہوتی ساتھ جانے والی، مگر اس نے دوستیاں پالی ہی کب تھی۔ صبح وہ اٹھی تو شیزا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جلدی کرو اپیا، آج پہلا دن ہے، آپ کا لیٹ نہیں ہونا۔ وہ بہت موڈی تھی، اسے اپنی ضد منوانے اور غصہ دکھانے، شرارتیں کرنے، ہر چیز کے لیے سلوہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ او نو، کراچی یونیورسٹی جا رہی ہو، گاؤں نہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ یونیورسٹی تو جا رہی ہوں نا، بس بات ختم۔ اس نے سلوہ کو واش روم میں دھکیلا۔ بلیو شرٹ میں بلیک کرتی اور اسٹائلش انداز میں اسکارف بنایا۔ واہ اپیا، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے عورتوں کی طرح بلائی لی اور اسٹوڈنٹ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ اف، یہ جینس کتنی تنگ ہے، اس نے اعتراض کیا۔ امی، شیزا نے مصنوعی غصے سے ندرت کو آواز لگائی، مگر خلاف توقع وہ فوراً اس کے سر پر آ پہنچی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے اسے ساتھ لپٹایا۔ شیزا بس اب تو ہی اسے ٹھیک کر سکتی ہے، کچھ زمانے کے ساتھ چلے، جماعت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کوئی ماڈرن لڑکی ہی جچے گی، اس لیے کہتی ہوں خود کو بدل۔ وہ پھر انجانے میں اس کا دل دکھا رہی تھی۔ خدا حافظ کرتی وہ رقیہ خالہ کی طرف آئی تو وہ بھی اس کو دیکھتی نہال ہوتی جا رہی تھی۔ پہلی بار اس طرح کی ڈریسنگ میں اسے دیکھا تھا۔ اول جول حلیے میں رہنے والی سلوہ آج کتنی اسٹائلش اور اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ علی بھی اس کے ساتھ اکڑ کر چل رہا تھا۔ سلوہ، تو مجھ سے کتنے سال بڑی ہوگی؟ اس نے اسکارف سے جھانکتے سلوہ کے دلکش چہرے کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ 5 سال، وہ سنجیدگی سے بولی، سامنے دیکھ کر چل رہی تھی۔ جھوٹی نہ ہو تو؟ تیری سالگرہ جنوری میں آتی ہے اور ابھی دسمبر چل رہا ہے، اس طرح تو 17 کی ہوئی، مجھ سے 4 سال بڑی، بس کمال کی ریاضی تھی اس کی۔ وہ علی کی طرف متوجہ ہوتی تو ضرور کوئی جواب دیتی، مگر وہ تو سامنے کھڑے لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر کانپنے لگی، سارا اعتماد خارج ہونے لگا تھا۔ اوہو، آ جاؤ، چل پڑی، ہم چھوڑ دیں۔ اوہو، تو چیز بڑی ہے، مست مست۔ ایک لڑکا بے حیائی کے تمام ریکارڈز توڑتا ہنستا ہوا دانتوں میں ماچس کی تیلی دبائے چہرے پر خباثت سجائے سلوہ کی جانب بڑھنے لگا۔ بقیہ لڑکے ہوٹنگ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے تھے۔ سلوہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے کے انداز میں تیزی سے چلنے لگی۔ پیچھے سے حلق پھاڑ کہکے لگائے جا رہے تھے، دفع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا دور آ کر اس نے علی کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ تو کتے ہیں، بھونکیں گے، اب ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر تو نہیں مارا جاتا، کئی بار نظر انداز کرنا پڑتا ہے، ڈر کر بھاگتے نہیں ہیں۔
میں سامیہ آپا کو بھی چھوڑنے جاتا ہوں، وہ تو کبھی آپ کی طرح رونے نہیں لگتی۔ 13 سالہ علی کو اس کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ دوبارہ اس کے ساتھ نہ جانے کا تہیہ کرتا وہ بیچ راستے پر ہی پلٹ آیا۔ او نو، آیا بڑا مجھے سکھانے۔ وہ آنسو صاف کرتی اسٹاپ تک چلی آئی۔ پھولوں سے سجے کار ایک محل نما گھر کے سامنے آ رکی۔ کوئی وقت تھا جب سلویٰ 10 کمروں کے گھر کو رشک سے دیکھتی تھی، اور آج اتنی بڑی عمارت بھی اس کے اندر کے تاثرات کو بدل نہ سکی تھی۔ امیر لوگوں کے چھوٹے دلوں نے اس لڑکی کا دل اس بری طرح سے دکھایا تھا کہ پیسے کے لیے موجود اس کے دل کی ساری حسرتیں ہی دھو ڈالی تھی۔ سلویٰ کو اس بڑی شان سے سر اٹھائے فل ڈیکوریٹڈ عمارت کے سامنے اپنا آپ ایک چونٹی کی مانند لگا تھا۔ رنگ برنگے قیمتی ملبوسات پہنے شوخ و چنچل لڑکیاں دلہا دلہن کے پاس گھیرا ڈالے کھڑی تھی۔ وہ ساری شازیہ بیگم سے بضد تھی کہ دلہا دلہن کے ساتھ ایک کھیل کی اجازت دے دے۔ شازیہ نے اول تو انکار کیا، پھر تمام ینگ پارٹی کے بے حد اصرار اور راستہ بلاک کرنے پر ان کو ماننا ہی پڑی۔ انڈین کلچر میں مشہور اس رسم کو ینگ پارٹی نے کھیل کا نام دے کر یقیناً شازیہ سے انڈین ڈراموں پر ملنے والے بے وقت لیکچر سے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ ایک بڑے سے چاندی کے تھال میں دودھ اور گلاب کے پھولوں کی پتیاں ڈالے ملازمہ اٹھائے ہال روم کی طرف چلی آئی۔ ساتھ نیہا بھی تھی، انڈین ڈراموں کی شوقین۔ سب کو یقین ہو چلا یہ سب اسی کا پلان ہوگا۔ دلہا دلہن کو ایک صوفے پہ بٹھا کر سامنے تھال رکھ دیا گیا۔ حسام کی مسکراہٹ گھونگھٹ لیے سلویٰ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ اس کا دل چاہا حسام کا منہ ہی گردن سے پکڑ کر سامنے پڑے اس تھال میں ڈبو دے، مگر افسوس جو اس کا دل چاہتا تھا وہی تو نہیں ہوتا تھا۔ اوہو بھابھی شرمائے مت، یار چلے رنگ ڈھونڈے، جس کو پہلے ملی وہی دوسرے پر حکومت کرے گا، اس کی بڑی نند نیہا نے شرارت سے کہہ کر اس کا ہاتھ تھال میں ڈالا۔ ہٹو بھائی، اس کھیل کا کوئی فائدہ نہیں۔ حسام اٹھنے لگا مگر صوفے کے پیچھے کھڑے فیروز نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے پھر بٹھا دیا۔ کیوں فائدہ نہیں؟ نیہا نے باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح سوال داغا۔ سیدھی سی بات ہے، تم لوگوں کی بھابھی تو پہلے ہی میرے دل پر حکومت کر رہی ہیں، پھر فائدہ؟ بس حسام کی بات مکمل ہونے کی دیر تھی۔ میں جوڑو کا غلام بن کر رہوں گا۔ سب نے ایک ہی کورس میں 2-3 لائنز گنگنا کر اس کا ریکارڈ لگایا۔ اچھا نا، اب بس کرے اور شرافت سے گیم سٹارٹ کرے۔ 3 2 1 بھابھی یو کین ڈو اٹ۔ نو مائی بردر کین۔ نیہا اور لڑکے حسام کی سائڈ تھے۔ اس نے تھال میں موجود سلویٰ کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ سب تھال میں ہونے والی کارروائی سے انجان اپنے اپنے پلیئر کو سپورٹ کرنے میں مگن تھے۔ اس کی حرکت پر سلویٰ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے ناگواری سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی، نتیجن کچھ تھال میں موجود دودھ گلاب باہر آنے لگے، مگر حسام نے بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ ہاں، یہ اندر کون سی کشتیاں لڑی جا رہی ہیں؟ کبڈی کھیل رہی ہو؟ فیروز کے کہنے پر سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ حسام نے سلویٰ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر سب کے سامنے کی۔ کام مکمل ہوتے ہی ہاتھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ سلویٰ تو اس کی چلاکی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ لڑکے اپنی جیت پر سیٹیاں بجا کر خوشی کا اعلان کرنے لگے۔ حسام سلویٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کیا اور سلویٰ کے ہی ہاتھ سے اتاری گئی انگوٹھی پھر اس کو پہنا دی۔ ہم نے حکومت کی اجازت آپ کو دی، ڈیئر وائف۔ آج سے آپ حسام کے دل، وجود، زندگی، گھر اور ہر ایک چیز کی بغیر کسی شراکت کے مالک ہے۔ آج سے ہم آپ کے غلام ہوئے، بلکہ یہ دل تو تبھی آپ کا اسیر ہو گیا تھا جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ سلویٰ کا سرد ہاتھ تھامے اس نے جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ اوئے ہوئے، واہ بھی واہ، فلمی بندہ۔ سب نے خوب شور مچایا۔ فیروز کی زبان میں پھر کھلبلی مچی۔ یہ پکا جوڑو کا غلام بن گیا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ آپ کو ہمہ وقت بھابھی کے اشاروں پر رقص کرتے نظر آئیں گے۔ فیروز نے دہائی دی۔ اب لڑکوں کے کہکے اور لڑکیوں کی جملہ بازیاں گڈمڈ ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ طوفان بدتمیزی مزید پھیلتا، شازیہ دلہن کو کمرے میں لے آئی۔ سلویٰ کا گھر بھی اتنا بڑا نہ ہوگا جتنا بڑا 3rd فلور پر موجود حسام کا یہ روم تھا۔ کمرے میں 3 دروازے تھے۔ ایک کمرے سے ملحق ڈریسنگ روم تھا اور دوسرا اسٹڈی، اور دوسری دیوار پر موجود دروازہ اٹیچڈ واش روم کا تھا۔ کمرے کے وسط میں جہازی سائڈ بیڈ تھا۔ فرنیچر بھی ایک دوسرے سے مکمل میچڈ ڈیزائننگ اور کلر کا تھا۔ خوبصورت جالی دار پردے، جدید اسٹائل کی لکڑی سے تعمیر کی گئی وارڈروب جس نے کمرے کی ایک پوری دیوار گھیر رکھی تھی۔ ڈریسنگ پر اس کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ کمرے کے ایک حصے کو ڈرائنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ پورا کمرہ سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا، تو کئی کینڈل اسٹینڈ پر موم بتیاں جلا رکھی تھی۔ پھولوں کی مہک نے بھی اس کے اعصاب پر کوئی خوشگوار اثر نہ چھوڑا تھا۔ اس شخص نے آخر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے اپنے سانولے ہاتھ دیکھے۔ اسلام آباد کی آب و ہوا نے اس کے رنگ کو کافی حد تک نکھار دیا تھا۔ ضرور اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لیا ہوگا۔ منفی سوچوں میں سے ایک سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ یونیورسٹی جانے والی بس کا انتظار کرتی وہ مسلسل اسٹاپ پر کھڑے ہونے والے آدمیوں کی نظروں کی زرد میں تھی۔
کبھی وہ اسکارف کھینچتی تو کبھی کرتی. بس آتی نظر آئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا. پہلے ہی دن وہ سینئرز کے ہاتھوں ریگنگ کا شکار ہو چکی تھی. ڈری سہمی سلوا کو دیکھ ان کو اپنا شکار مل گیا تھا. وہ 300 لائی تھی، 200 سینئرز کے ہاتھوں ضائع ہو چکا تھا اور بچے ہوئے 100 روپے اس نے سیل فون کے بیک کور میں ڈال دیے کہ کہیں کسی اور سینئر کے ہاتھ نہ لگ جائے. یہ سیل فون بھی اس نے اپنے پیسے جمع کر کے بہت مشکلوں سے خریدا تھا. امی نے کتنی سنائی تھی اسے فضول خرچی پر. واپسی پر وہ بس میں چڑھی تو فون بیگ میں ڈالا تھا اور کنڈکٹر کو کرایہ پکڑا کر سکون سے بیٹھ گئی، اس سے انجان کہ ابھی اس کا کتنا نقصان ہونے والا تھا. نہ ہی اس نے حسام کا انتظار کرنا تھا اور نہ ہی اس نے کیا. سب کے باہر جاتے ہی فوراً ڈریسنگ کے سامنے آ رکی. اس کے اندر طوفان برپا تھا. وہ کسی صورت تو نکلنا تھا. سلوا نے چوڑیاں اتار کر زور سے ڈریسنگ میرر پر دے ماری. آنسوں کا سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا. ڈریسنگ پر موجود ہر ایک چیز اس نے نیچے لکڑی کے فرش پر دے ماری. اپنی جیولری نوچ گھسیٹ کر اتار پھینکی. بھاری دوپٹے سے خود کو آزاد کیا اور گھونگھٹ لیے نیٹ کے دوپٹے کو گلے میں ڈال لیا. جوڑے سے آخری پن نکالی تھی جب حسام ڈور نوک کرتا اندر چلا آیا. اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ سلوا یہ حرکت کرے گی. وہ اپنا کمرہ پہچاننے سے انکاری تھا. اسے لگا تھا کہ وہ رو دھو کر چپ کر جائے گی. ہاں نہ وہ روتی ہی تو تھی بس، مگر اس کی سوچوں کے برعکس یہاں بغاوت تھی، کدوت اور نفرت. بس وہ ہمت کرتا آگے بڑھ آیا. سلوا، اس کے ہونٹوں نے جنبش کی. چپ ہو جاؤ، خاموش، بالکل میں تمہاری آواز بھی سننا نہیں چاہتی. وہ کانوں پر ہاتھ رکھے چیخی. حسام آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں نرمی سے جکڑ لیے. سلوا، آئی ایم سوری، پلیز جسٹ ون ٹائم لسن ٹو می کیئرفلی. وہ ملتجی انداز میں گویا ہوا. سوری؟ اس نے شوقی نظروں سے سامنے کھڑے حسام کو دیکھا. سوری فار وٹ؟ اس نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ اس کی نرم گرم گرفت سے کھینچے. میری بہن کی زندگی کا تماشا کر کے تم کہہ رہے ہو سوری؟ ڈوب مرتے تم اس لفظ سوری کو ادا کرنے سے پہلے. میں نے تمہیں غلط سمجھا. مجھے لگا تھا کہ تم بدل گئے ہوگے. احساس نام کی کوئی چیز تمہارے اندر پنپنے لگی ہے. مگر نہیں، میں غلط تھی. تم آج بھی بے حس، خود غرض اور اپنی خواہشات کو اولویت دینے والوں میں سے ہو. تمہیں بس اپنی ضروریات، اپنی خواہشات مکمل چاہیے ہیں بس. تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری ان خواہشات کی تکمیل میں کسی کی ہستی اجڑ رہی ہے، کوئی برباد ہو رہا ہے، کسی کے حصے میں بدنامی آ رہی ہے. اپنے دھتکارے جانے کا بہت اچھا بدلہ لیا ہے تم نے ایچ کے، مگر تم بھول رہے ہو پہل تمہاری طرف سے ہوئی تھی. تم نے مجھے ذلیل کر کے بیچ سڑک میں اپنی محبت کو گالی دی تھی. تم نے ہر تعلق توڑا تھا اور آج میرا تماشا بنا کر ایک نیا تعلق جوڑ لیا مزید ذلیل کرنے کو. تم ایک بات یاد رکھنا حسام، میں مر جاؤں گی مگر وہ تذلیل کبھی نہیں بھولوں گی جس نے میری رہی سہی حیثیت کو بھی بے وقت کر دیا تھا. وہ آنسوں میں ڈوبی کانپتی آواز سے مضبوط لہجے میں بولی. ہو نو، تم نے مجھے دھوکہ دیا. تمہارا منگیتر تھا، تم انگیج تھی. اصولاً تو مجھے خفا ہونا چاہیے تھا، مگر اس دن بھی تم میرے منہ پر تمانچہ مار کر مجھے کلاس کا تانا دے کر چلی گئی. وہ بھی مزید کچھ کہتا مگر چٹاخ سلوا کی رسید کردہ تھپڑ نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگائی تھی. یہ ایک اور تھپڑ تمہاری گھٹیا کلاس پر، جہاں رشتوں کے تقدس کا پامال کرتے ہوئے تم جیسوں کا دل نہیں لرزتا. تم میری بہن کا نصیب تھے، اس کا سہاگ. کتنا مقدس رشتہ جڑنے جا رہا تھا تمہارا اس سے، مگر محض اپنی انا کی تسکین کی خاطر تم نے ہر رشتے ناطے کا لحاظ کیے بغیر اپنی ضد پوری کی. آج جہاں میں کھڑی ہوں یہ میری بہن کا حق تھا اور میں نے کیا کیا، اس کا نصیب چھین لیا. یہ سوچ مجھے مسلسل کچولے لگاتی ہے. کیوں، آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ غم و غصے کی زیادتی سے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حسام کو پھانسی دے دے. حسام نے اپنے اور اس کے درمیان موجود بالشت بھر کے فاصلے کو بھی مٹا کر اس کا بازو دبوچ لیا. اس کی انگلیاں سلوا کے گوشت میں پیوست ہونے لگی تھی. وہ اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتا ہوا بولا. میں محبت کرتا ہوں تم سے، جنون ہو تم میرا یا ضد، جو بھی سمجھ لو، مگر یہ تو طے تھا کہ ایک دن تمہیں حاصل کر کے رہوں گا. اگر وہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں ضرور شادی کر لیتا، مگر تمہاری بہن سے شادی کر کے خود اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مار سکتا تھا. اوہ نو، افسوس، تم تو شروع سے ہی ناک قدری رہی ہو. ایک دنیا ترستی ہے میری نظر التفات کے لیے، لیکن یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے. اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی ہو تم. اگر تمہاری جگہ کوئی اور آج مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو ایک لمحے سے پہلے اسے شوٹ کر دیتا. اس نے جھٹکے سے سلوا کو چھوڑا. وہ ڈریسنگ سے ٹکرائی تھی. کر دو شوٹ اور جاؤ، دفع ہو جاؤ ان کے پاس جو ترستی ہیں تمہارے لیے. دفع ہو جاؤ ان کے پاس، یہاں میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھ نفرت سے چیخی تھی. آپ جناب، کرنے والی دھیمی لہجے میں بولنے والی سلوا
آج اپنے شوہر کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جا رہا ہوں، اوکے بائے، گڈ نائٹ۔ بظاہر تحمل کا مظاہرہ کرتے اس نے راستے میں آئی 2-3 چیزوں کو ٹھوکر مار کر اندر کی کھولن باہر نکالنی چاہی۔ دفع ہو جاؤ، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ اس کے اطمینان پر آپے سے باہر ہونے لگی۔ مجھے بھی۔ وہ جان لیوا مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے بولتا کمرے سے نکل گیا۔ کاش آسام میں تم سے کبھی ملی ہی نہ ہوتی۔ اس کی نظروں کے سامنے 5 سال پہلے کے مناظر گھومنے لگے۔ جوہر پر اتر کر اس نے بس پکڑنی تھی۔ وہ اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہوگی۔ سوچا رقیہ خالہ کو میسج کر دے کہ علی کو اسٹاپ پر بھیج دے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے سیل فون تلاش کرنا شروع کیا۔ ساری کتابیں اتھل پتھل کر کے دیکھ لی مگر وہاں کوئی سیل نہ تھا۔ وہ پہلے ہی نروس تھی۔ کرائے کے لیے بھی 1 روپیہ نہیں تھا۔ اب اسے رونا آنے لگا۔ وہ آستینوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسٹاپ پر بنے بینچ پر بیگ سے ایک چیز نکال کر رکھنے لگی۔ اب وہ بیگ جھاڑ رہی تھی۔ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ابے سالے، آدھے گھنٹے سے تیرا ویٹ کر رہا ہوں، کمینے آ بھی جا۔ کوئی اس کے بات کرنے کے انداز سے یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ MBBS کے فائنل ایئر میں تھا۔ اس نے کال کینسل کر کے سیل فون پاکٹ میں ڈالا اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ آس پاس کے لوگوں سے بے نیاز روتی ہوئی آستینوں سے آنسو صاف کرتی اپنا بیگ جھاڑے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سے جن برآمد کرنے کا ارادہ تھا اس کا۔ اس نے اپنی بائک آگے بڑھائی اور اسٹاپ کے پاس لا کر روکی اور خود اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ ہائے، اینی پرابلم ڈیئر؟ گلاسز اتارتے اس نے سلویٰ سے سوال کیا۔ اب اسٹاپ پر اکا دکا ہی لوگ تھے۔ اس نے آنسو بھری آنکھیں حسام کے چہرے پر ٹکا دی۔ آج وہ قدرے بہتر حلیے میں تھا جس کی وجہ یونیورسٹی میں ہونے والی سر کامران کی کلاس تھی۔ ایک واحد شخص جس کے وہ دل سے عزت کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ ان کا نام جو اس کے والد کا بھی تھا اور دوسری وجہ ان کی مختلف شخصیت تھی۔ مگر اس کے پونی میں جکرے بال اور کانوں میں پہنے ٹاپس اور ہاتھوں میں موجود لکڑی کے بریسلیٹ سلویٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ وہ رونا بھول کر اب کانپنے لگی تھی۔ اگر رحیم چاچا نے دیکھ لیا تو؟ ان کی دکان یہی آس پاس ہے۔ وہی مڈل کلاس لوگوں والی پریشانی کہ کوئی دیکھ نہ لے اب سلویٰ کو لاحق ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً بینچ پر رکھی کتابیں، پینسلیں، پیپرز اٹھا کر بیگ میں ٹھونسنے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چیزیں گرنے لگی تھی۔ گیو می۔ اس نے بیگ سلویٰ کے ہاتھ سے لے کر نیچے گری کتابیں اٹھا کر ڈالنا شروع کر دی۔ چھوڑے میرا بیگ۔ اس نے حسام کے ہاتھ سے اپنا بیگ جھپٹا اور جانے لگی۔ پھر پیچھے مڑ کر حیران کھڑے حسام سے اپنی کتابیں چھینی اور بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی۔ ہے لسن لٹل گرل۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ جسٹ اے منٹ پلیز اسٹاپ۔ وہ جتنا تیز اس کے پیچھے بھاگتا وہ اور تیز دوڑنے لگتی۔ آخر کو وہ اس تک پہنچ گیا۔ بچاؤ بچاؤ۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ اچھل اچھل کر آنکھیں میچ کر چیخنے لگی۔ حسام اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر منہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس لڑکی کو خاموش کروائے۔ اس نے فوراً ہاتھ میں موجود اس کا پین لہرایا۔ یور پین۔ اس نے بلیو کلر کا پین سلویٰ کی جانب بڑھایا۔ اس نے ایک پل کو بھی توقف کیے بغیر آنکھیں کھولی۔ وہ اس سے کافی لمبا تھا۔ سلویٰ نے اچک کر پین لینا چاہا تو وہ پیچھے کھسک گیا۔ یہ پین اس کو بچپن میں کمال صاحب نے لے کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ گو کہ وہ بہت قیمتی نہ صحیح مگر خاص ضرور تھا۔ میرا پین واپس کرے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پین چھپٹنے کو آگے بڑھی۔ حسام نے پھر ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ سلویٰ رونے لگی، بالکل بچوں کی طرح۔ وہ 18 سالہ لڑکی بیچ سڑک میں کھڑی ایک پین کے لیے رو رہی تھی۔ ایک شرط پر ملے گا۔ اس نے سامنے کھڑی کیوٹ سی روتی لڑکی کو دیکھا۔ اس نے آج تک بولڈ لڑکیاں دیکھی تھی مگر ایسی رونے والی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے آنکھیں رگڑتے منہ بسوڑتے پوچھا۔ پہلے بتاؤ تم رو کیوں رہی تھی؟ پہلی ملاقات میں وہ ہر کسی کے ساتھ شرافت سے ہی پیش آتا تھا۔ میرا سیل چوری ہو گیا ہے اور کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے آخر کو روتے ہوئے سچ بتا ہی دیا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، کم آن۔ وہ ہاتھ سے اس کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، بس میرا پین واپس کر دے۔ وہ اس کو زج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ارے بابا، پھر تم گھر کیسے جاؤ گی؟ اس نے زد چھوڑ کر سامنے کھڑی ضدی لڑکی کو دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ میرا پین واپس کریں اور جائیں یہاں سے۔ سلویٰ نے بہت ہمت کر کے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ابے، میں کب سے تیری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ سلویٰ اس کے دھاڑنے پر اور اونچا رونا شروع ہو گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ پھر چیخا۔ میرا پین۔ اس نے روتے ہوئے حسام کے ہاتھ میں موجود پین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لے مر۔ پین نہ ہو گیا وبال جان ہو گیا۔ اس نے پین سلویٰ کی طرف اچھالا اور ساتھ ہی اس نے سامنے سے آتی خالی ٹیکسی کو روکا اور سلویٰ کے ساتھ اس کے بیگ کو بھی اندر دھکیل کر
ड्राइवर को 1000 रुपये पकड़ा कर इसे घर छोड़ देना कहता अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर इसके स्टॉप तक चला आया। घर पहुंचकर सलवा ने सुख का सांस लिया। अपिया, मम्मी की कॉल आई थी, आप इधर क्यों नहीं गई? डायरेक्ट घर क्यों आ गई? हमाद इंतजार कर रहा है। आज बहुत थक गई हूँ, कल चली जाऊंगी। इसकी नम आवाज आई तो अम्मी परेशान होती कमरे में चली आई। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? अरे सलवा, मुंह से कुछ फूट ले, क्या करके आई है? इसी दिन से डरती थी, मैं तुझे यूनिवर्सिटी से रोकती थी। मनहूस बोल भी क्यों मेरा दिल बंद करने पर तुली है। वो इसको झिड़कने लगी। अम्मी, मेरा फ़ोन चोरी हो गया बस में, इसने रोते रोते बताया। नुदरत ने सर पकड़ लिया। इनके लिए सलवा किसी मुसीबत से कम न थी। सलवा, तू तो दफ़ा हो जा कहीं, मेरी जान को सुकून मिले। वो इसको कोसती बाहर निकल गई। इसको मेरे स्टॉप का कैसे पता चला? कहीं ये कल मुझे फॉलो तो नहीं करता रहा? दिमाग में छिड़ी जंग पर वो सर झटकती आगे बढ़ आई। अब वो इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के दूसरे ही दिन छुट्टी नहीं कर सकती थी। वो देख हिचके, आ गई तेरी बेबी, चल जा बॉस। इसने स्मार्टफोन पर मैसेज टाइप करते हसाम का कंधा थपथपाया। सामने नजर पड़ते ही इसके अंदर ठंडक पड़ गई। सामने ही वो खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। अगले ही लम्हे वो अपनी बाइक लिए इसके ऐन सामने आ रुका। कम ऑन बेबी, आई विल ड्रॉप यू। इसने सलवा को देख साइड स्माइल के साथ ऑफर की। हाफ स्टाइलिश ट्राउजर पर स्लीवलेस हुडी पहने, जिसके नीचे पहनी ब्लैक शर्ट के खुले गिरिबान से चेन लटक रही थी। एक कान में 2 बालियां पहने जबकि दूसरा खाली था। हाथों में लकड़ी के मोतियों की ब्रेसलेट और जाने क्या अल्लाह बुल्ला पहने। लाइट ब्राउन कलर के शोल्डर तक आते बालों की पोनी बनाए हुए वो लड़का इसको नजरों की जर्द में लिए हुए था। सलवा ने इस सोच के साथ इसने कहीं हील्स तो नहीं पहनी, इसके पैरों की जानिब देखा। शुक्र था जो जॉगर्स में मुकीद थे। सलवा, इसको सुना दो, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, कब तक डरती रहोगी? और रोना तो बिल्कुल नहीं। इसने सुकरते दिल को दिलासा दिया और बोली, भाई। ओए, वो इतने जोर का धारा कि सलवा उछलकर 2 कदम पीछे हटी थी। यहीं पर कब्र बना दूंगा, साली भाई बोली तो। सलवा इसके मुंह से ऐसे नाजेबा अल्फाज सुनकर ही साकित रह गई थी। इसका डरा सहमा चेहरा देख हसाम कुछ ठंडा पड़ गया। हसान कामरान नाम है मेरा, तुम HK कह सकती हो। मेरे सब दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। वो ऐसे कहने लगा जैसे सलवा और इसकी अभी मुलाकात हुई हो और अब तारुफ का फरीज़ा निभाया जा रहा हो। अच्छा, नाम वाम छोड़ो, बैठो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। इसने एक बार फिर ऑफर करते अपने गॉगल्स लगाए। बाइक संभाली। सलवा अभी भी बुत बनी खड़ी थर थर कांप रही थी। उसे यह लड़का किसी गुंडे मवाली से कम न लगा था। हसाम का पारा हाई होने लगा। वो बाइक से नीचे उतर आया। कुछ इसका हुलिया ऐसा था और कुछ आसपास इसके ग्रुप के 3 लड़के खड़े थे कि स्टॉप पर खड़े लोगों में से किसी ने भी इनके मामले में मदाखलत न की। वैसे भी ये छोटे तबके के लोग अमीर पापा की बिगड़ी औलादों से पंगे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो नीचे उतरता इसके सर पर आ खड़ा हुआ। तेरे भेजे में बात नहीं घुसती? इसने सलवा के सर पर उंगली मारी। इसको तो गोया 440 वोल्ट का करंट लगा था। वो बदक कर पीछे हटी थी। वो वापस मुड़ने लगी तो आहत ने सामने आकर इसका रास्ता रोका। इसके दाएं बाएं भी 2 लड़के खड़े थे। आहत ने इसको उंगली से वापस मुड़ने का इशारा किया तो वो फिर हसाम की तरफ पलट गई। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, कहाँ फंस गई? आज फजर नहीं पड़ी ना सलवा, तभी अल्लाह ने सजा दी है। या अल्लाह, अब सलवा कोई नमाज नहीं छोड़ेगी, बस आज बचा ले। इसने रोते हुए सोचा। हसाम ने ठंडी सांस खारिज करते बाइक से टेक लगाते एक फातिहाना मुस्कुराहट से इसकी बेबसी को देखा। सलवा के आंसू इसे महफूज कर रहे थे। अजीब लुत्फ था इस मंजिर का। ओह प्लीज़ बेबी, डोंट क्राई। इसने आंसू बहाती सलवा की तरफ कदम बढ़ाए। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दें। इसने आंसू से लबरेज आंखें सामने खड़े हसाम की जानिब उठाई। इसने कहका लगाया। गुलाबी होंठों को सीटी के अंदाज में सुकेरते इसने आहत को सीटी मारी। इसके साथी ने इशारा पाते ही कुछ उछाला था जिसे हसाम ने फौरन कैच कर लिया। वो एक स्मार्टफोन था। इसने बॉक्स सलवा की तरफ बढ़ाया। तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरा नंबर सेफ है इसमें, पकड़ो। अबे पकड़ ले। वो आगे बढ़ने लगा। नहीं चाहिए मुझे। सलवा पीछे खिसकने लगी। उफ, एक तो तुम लड़कियों के नखरे। अबे जितने तेरे बर्दाश्त कर रहा हूँ पूरी जिंदगी मैंने ना किए होंगे किसी के। इसने सलवा का बैग खींच इसमें सेलफोन डाला और बैग वापस इसके कंधे पर लटका दिया। वो इससे पहले कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करती, हसाम बाइक हवाओं में उड़ाता, कॉल जरूर पिक कर लेना कहता चला गया। इसके साथियों ने भी इसकी ताकीद की थी। वो लेट क्लास में आया था। अब अपने सामने बैठे स्टूडेंट्स को उठने का इशारा किया। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। पिछली चेयर पर बैठकर अगली पर इसे टांगे फैलाकर रख दी और चेयर की बैक से टेक लगाकर मुंह पर कैप रख ली। पाँव झुलाते कानों में हैंड फ्री छोड़ से अब वो मुकम्मल सलवा के ख्यालों में डूब गया, हर चीज़ से बेनियाज।
क्लास में मौजूद प्रोफेसर ने ताज्जुब से इसे देखा। पहले भी 2-3 बार कंप्लेन करने पर डीन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उल्टा प्रोफेसर को वार्निंग्स मिलना स्टार्ट हो गई थी। रोल नंबर 54, प्रोफेसर ने अटेंडेंस के लिए स्टूडेंट्स के रोल नंबर रिकॉल करना स्टार्ट किए। 54 को फिर बोले। अब की बार पूरी क्लास ने पीछे मुड़कर एचके की तरफ देखा। हाँ, एचके के अपर क्लास में छोटे कपड़ों के साथ छोटे छोटे नेम्स भी बहुत इन थे। वो हनूज अपना साबका पोजीशन में ही आधा लेटा और आधा बैठा था। प्रोफेसर ने ठंडी सांस खारिज करते इसका प्रेजेंट लगाई थी और दिल में इन मासूम मरीजों पर पहले ही फातिहा पढ़ दी थी जो मुस्तकबिल में इसके हाथ लगने वाले थे। मगर अफसोस सद अफसोस कि वो नहीं जानते थे कि सबसे लापरवाह स्टूडेंट ही एक दिन सबसे कामयाब डॉक्टर बनेगा। यार एचके, उठ भी जाब, लंच करने चलते हैं। बड़ी मुश्किल से इसे मुखातिब किया गया था, वरना आज तो वो पूरा दिन हर क्लास में एक ही पोजीशन में बैठा रहा था। चलो। इसने कैप चेहरे से हटाकर सर पर उल्टी रख ली। खिलाफे तवक्का वो इन सब की बातें मान गया था, वरना हर बात पर ऑर्डर लेना इसकी पुख्ता आदत थी। सब ऑर्डर का वेट कर रहे थे, साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी जारी थी। मौज़े खास जैजी की नई गर्लफ्रेंड थी। वो जैजी की जुबानी इसकी गर्लफ्रेंड की बेकरारियां सुन रहे थे जब नज़र सामने बैठे हसाम पर पड़ी, जो मुसलसल अपने सर को उठक पटक कर रहा था। क्या हुआ? आहद, जो अशर की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, इसकी तरफ देखकर पूछा। यार साली कॉल पिक नहीं कर रही, कब से ट्राई कर रहा हूँ। एक बार सामने आ जाए हॉस्टल की छत से नीचे फेंक दूंगा। कॉलेज में मौजूद सबसे बड़ी बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल की ही थी। इसकी बात पर अशर और जैजी ने कहका लगाया, जबकि आहद के चेहरे पर नागवारी उभरी थी। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं वो यही करेगी। एटलीस्ट तुम इसका नाम तो इज्जत से पुकारो। अपनी लैंग्वेज ठीक करो यार, कहीं से MBBS के स्टूडेंट नहीं लगते। आहद ने हमेशा की तरह इसे साली कहने पर टोका था। जैजी और अशर भी ऐसी जुबान इस्तेमाल करते थे, मगर लड़कियों के मामले में वो भी कुछ एहतियात बरत लेते थे। इसके बरक्स हसाम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अबे तुझे क्या तकलीफ है? कमीने, पहले ही दिमाग गर्म है, तू कहीं 2-4 ना खा ले। वो आहद के बेवक्त लेक्चर पर गुस्सा हुआ था, साथ ही सेलफोन भी टेबल पर पटका। अबे सालो, आज की तारीख में ही ले आओगे ऑर्डर कि तुम लोगों को ऊपर पहुंचाऊं? कराची शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में बैठा वो चिल्लाया था। इसकी धार में ही मलकियत का गरूर झलक रहा था। इस तरह के कितने ही होटल्स और रेस्टोरेंट अकरम शाह की मलकियत थे, जिन्हें अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए वो इसके नाम ट्रांसफ़र करते रहते थे। जिसको बाप नहीं मानता था उसके पैसों पर तैश दिखाता था। आहत ने दिल ही दिल में सलवा के लिए दुआ मांगी, जो अनजाने में हसाम के गरूर का शिकार होने वाली थी। मगर वो इस बात से बेखबर था कि मोहब्बत तो शहजादों का गरूर तोड़ देती है। ये तो फिर एक रईस ज़्यादा था। इसका गरूर सिर्फ एक भरबड़ी रेत की दीवार साबित होने वाला था, जिसने सलवा के एक हाथ लगाने से डह जाना था। लंच के बाद वो घर आ गया। कुछ रेस्ट करके 4 बजे से फिर स्टॉप पर जाना था। वो इसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी, ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई दिया गया था। वो सोच चुका था कि अब क्या करना है। तभी वो कदर रिलैक्स था। उंगली में बाइक की कीज घुमाते, होंठों पर सीटी की धुन बजाते वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। एक ही जुस्त में 3 सीढ़ियाँ फिलांग ली थी कि शाजिया बेगम की आवाज़ पर इसे मजबूरन रुकना पड़ा। जितना बुरा मुंह वो बना सकता था, इतना ही बुरा मुंह बनाकर वो पलटा था। क्या है? खा जाने वाले अंदाज में पूछा गया। ये कौन सा तरीका है माँ से बात करने का? वो इसके अंदाज पर आग बगोला होने लगी। एक तो वो घर पर टिकता नहीं था और जब आ जाता तो सबको खाने दौड़ता। सारे मुलाजिम इसकी दहशत से कोने खुदरों में छुप जाते। ये तो मामूल था इसका, मगर इतने साल गुजर जाने के बावजूद वो इस सब के आदी ना हो सकी थी। अम्मा, कोई काम है तो बोल, नहीं तो इस टाइम मेरा मूड खराब ना कर। इसने बेजारी से कनपटी मसलते कहा। मेरे बच्चे, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनता? इसकी जुबान सुधारने की बजाय वो भी इसी के अंदाज में इसके साथ गुफ्तगू करने लगी थी। घर का हर फर्द आप जनाब करता और जब हसाम से मुखातिब होता तो तू तरा शुरू हो जाती। घर वाले इसे ना बदल सके थे, मगर इसने अपने रंग इन पर चढ़ा दिए थे, सवाए अकरम साहब के। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँगा वैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। आपने मेरी मानी थी, जो मैं आपकी मानूं। वो तने हुए चेहरे से गोया हुआ। शाजिया बेगम अफसुर्दा होती इसकी जानिब बढ़ने लगी। हसाम, मेरे बच्चे, ओ स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। मैं आपके रोज़ रोज़ के ड्रामों से पक गया हूँ। नो मोर, इनफ इज़ इनफ। वो गुस्से से धार तक की स्पर्श पर उछालता अपने कमरे में घुस गया, जो कमरा कम किसी रियासत के शहजादे की आरामगाह ज़्यादा लग रहा था। अकरम साहब ने माँ बेटे की ये झड़प देखकर ठंडी सांस खारिज की और छोटे छोटे कदम उठाते शाजिया के पास चले आए। आप फिक्र मत करें, एक दिन इसे ज़रूर एहसास होगा। अकरम बोले तो खुद का लहजा भी कमज़ोर महसूस हुआ। न जाने ये एक दिन कब आएगा। एक आंसू इनकी आंख से झलक पड़ा। अकरम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आपने अपना हर फर्ज निभाया, अपनी औलाद से ज़्यादा मेरे बेटे का किया।
مگر وہ ہمیشہ آپ کی محبت کو دھتکارتا آیا ہے۔ میں نے کبھی آپ سے شکایت کی؟ انہوں نے پیار سے شازیہ کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے سوال داغا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو بس، پھر آپ شرمندہ کیوں ہوتی ہیں؟ چلے مجھے ایک کپ چائے تو پلوا دے۔ وہ زبردستی مسکرائے۔ شازیہ اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی جس کی محبت میں آج بھی رتی برابر کوئی کمی نہ آئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑے وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماضی کی جھلکیاں شاور سے نکلتے پانی کی دھار میں نظر آنے لگی۔ اوکے جی، اب اس ایپیسوڈ کو ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ سام کا ماضی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے، اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔